These are all classic literature. We cannot decide کہ who was the. یہ تو آپ کو بول دیا گیا کہ محمد پہ کتاب نازل ہوئی, بائبل جو ہے اس پہ نازل ہوئی, وہ داؤد پہ نازل ہوئی. جھوٹی بات ہے, سب جھوٹی بات ہے. اس زمانے میں اتنا پرفیکٹ. اچھا آپ دیکھیے ایک بات غور کیجئے, اتنے نبی ہیں نا آپ کے مطابق پرسنز ہیں نا پورے, کیا علامیہ کو بہت لگاؤ کیا موسیٰ علیہ السلام سے تھا؟ پوری قرآن میں 138 مرتبہ موسیٰ ہے, 4 مرتبہ محمد ہے, 14 مرتبہ مسیح ہے, 2 مرتبہ ہے, 4 مرتبہ داؤد ہے. یہ موسیٰ کیا اتنا فیوریٹ تھا یار؟ ابراہیم کو امام بنا دیا, کیوں؟ ابراہیم کو امام بنا دیا. ہاں, اور آپ یہ سوچو کہ بنی اسرائیل کو جو ہے ساری انسانیت کے اوپر فوقیت دے دی. آپ تو گالیاں دیتے ان کو. مریم کو ساری عورتوں کے اوپر فوقیت دیتے. تو آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ ہے کیا ہے. جب اس کو سوچ رہے ڈیپ میں جا کر, تو یہ معلوم پڑا ہمارے کو کہ بھائی یہ کوئی ہیومن کیریکٹرز نہیں ہے. اب آپ بتائیے, ایک میری تقریر ہوئی تھی, آپ لوگوں کو یاد ہوگا, بنی اسرائیل نیو کے نام سے. تو فاروق بھائی کے ایک آرٹیکل پہ سے کی تھی میں نے, وہ اس کے اندر بتایا تھا کہ اسرائیل کون ہے, اور جو بنی اسرائیل ہوں گے انہی کے پاس آلویز کتاب رہے گی, آلویز حکومت انہی کے پاس رہے گی, وہ دنیا کے سب سے فیوریٹ لوگ رہیں گے. اب وہ سالے یہودیوں کو بنا کے رکھے جو یروشلم میں رہتے ہیں. تو یہ لیبلز تو ہے نہیں, لیبلز تو ہے نہیں. تو آپ کو یہ سمجھنے کے اندر یہ آپ کو اپنے مائنڈ کو فورس کرنا پڑے گا اس کے لیے. یہ باتیں اسٹیبلش ہو گئی سر, پوری جو قرآن کے موجودہ ٹریڈیشن میں ہاں اسٹیبلش نظر آتا ہے. پڑھنے دیجیے, تو یہ نتیجہ بھی دیکھ لیجیے جو ہے آج. کیلکولیٹڈ نظر آتا ہے سب اسٹیبلشمنٹ دیکھ لو سب. آج اسٹیبلشمنٹ اگر ہے کہ قرآن حق ہے, قرآن کے اندر کوئی باطل بات نہیں ہے, اگر تم ہی مومن ہو تو تم دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب رہو گے. مومن ہے نا تم, پورے مسلمان مومن ہے نا یارو. بکرا سالہ زیادہ قیمت میں بکتا, اگر مسلمان کو منڈی میں کھڑے کرے تو اس کے اتنے بھی پیسے نہیں ملتے. فاروق بھائی, یہ کس کتاب کا کمپوزیشن جو ہوا اب میں اس کی کیا ہے حیثیت نہیں, حیثیت نہیں, کس طریقے سے ہمارے ہاتھ آ گئی. جب سے وہی چل رہا تھا, وہی چل رہا تھا. اچھا یوسف بھائی, اس سے پہلے کا بھی ایک سوال ہے کہ ہمیں قرآن کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے, میرے ذہن میں بھی آتا ہے. یہ قرآن کی ہمیں ضرورت یہ کیوں ہے؟ میڈیکل رومانس کیوں چل رہا ہے؟ یہ تو کیا ہے, ہم پیدا ہوئے مسلمان گھرانے بہت میں. صحیح. جتنے بڑے بڑے آج مطلب جو لوگ ہیں ان کا قرآن سے کوئی کوئی لینا لینا دینا نہیں ہے. بل گیٹس کا قرآن سے کیا لینا دینا ہے؟ آج ورلڈ کے دنیا کے جتنے کامیاب لوگ ہیں انہوں نے قرآن کا لفظ بھی نہیں سنا. پھر یہ میڈیکل تو پھر ہمیں ضرورت کیوں ہے؟ میں وہی تو بولنا چاہ رہا ہوں آپ کو. قرآن کی ضرورت کیوں؟ یو ڈونٹ نیڈ گاڈ, عادت نہیں ہوتی یہ بات. یو ڈونٹ نیڈ تو گاڈ. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مطلب فاروق بھائی, میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو بہرحال جو ہے کچھ اخلاقیات, کچھ بیسک زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے جانا چاہیے. ان میں سے ایک بہترین کتاب کی جو یہ کی گئی ہے, یہ تو ہماری فطرت میں پہلے سے موجود ہے. دنیا کا کوئی بھی آدمی ہو, کسی بھی فارم میں, کسی بھی طریقے سے اس اخلاقیات کے بارے میں, جو اخلاق کے انداز میں اس کو گزارا. جیسا کہ ہم بولتے ہیں کہ ہم لوگ وہ آدمی بالکل مسلمان ہے بھائی, صرف ان لوگوں میں جو ہے ایمان نہیں پڑتے, وہ کام تو اس کو ثابت کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کتاب آج تک جو ہے ان کو اس میں کوئی بھی عیب اور کوئی چیز نظر نہیں آتی. اگر یہ جو ہے برسہ برس پرانی تھی, لوگوں کے ساتھ اگر اس کو موجود ہوتے ہیں, پھر آج ہم اس میں دیکھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں, آپ بھی کیا نظر نہیں آتی بولے سو بھائی؟ اس میں کوئی نقص نہیں ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. یہ آپ بول رہے ہیں؟ جی آپ بول رہے ہیں. میں ایک جنرل بات بتاؤں, میں قرآن نہیں, کے معنی قرآن کے اسٹیٹمنٹس میں آپ کو ابھی 4 آیتیں بتا دوں گا, آپ خود بولیں گے تو اتنی بھینکر تضاد سے بھری ہوئی کتاب ہے. ہر سول لگوں اتنے تضادوں سے بھری ہوئی, تو مسلمان تقدس ہے جو کہتا ہے. ایک یہی کتاب ہے نا آپ کی, یہی کتاب ہے نا؟ عورتوں کو مارنا چاہیے نہیں, یہی کتاب ہے نا. اس کے اندر اس کا پروفٹ یہ کہتا ہے, لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دن, میرے لیے میرا دن. کتنی ڈیموکریٹک ویلیو ہے. مدینہ نکل کے جا کے بولتا ہے اس کی ماں کے جہاں ملے ٹھوکو, ان کو مارو, کاٹو, گردن اڑا دو, عورتوں کو قید کر لو. فاروق بھائی صرف اسی کے لیے. فاروق بھائی, آپ کی بات جو ہے اس قرآن سے متعلق ہے یا جو مترجمین جو ترجمے کرے ان کے خلاف آپ سے ترجمہ کرنے والوں کے خلاف؟ وہ تو بالکل جیسے آپ بتا رہے, آپ کو عورتوں کو مارو, اس میں لکھا نہیں ہے. لکھا ہوا ہے نا اس میں ترجمے میں. جی, ترجمے کی بات کرنا ہی نہیں ہے نا. تو اصل ایشو بھائی جو پوائنٹ ہے
جیسے عادل بھائی بولے کہ کیا قرآن ہمارے قرآن لیے یہ ضروری بول ہے؟ رہا ہے کہ یہ سرنل قرآن ہے، مطلب قرآن آسان ہے، تو کس قرآن کی بات کر رہا ہو؟ یہ قرآن کی بات کر رہا ہے جس کی زبان بھی ختم ہو گئی، ڈیڈ ہو گئی ہے، وہ تو سمجھو آپ. وہ رسول کی بات کر رہا ہے کہ ہم نے ہر قوم کے اندر رسول بھیجا ہے تاکہ تم سمجھ سکو ان کی زبانوں میں. تو کس رسول کی بات کر رہا ہے؟ لقد یسرنا. سمجھو، تو وہ ساری چیزیں سمجھنا پڑے گی نا. جہاں تک مجھے سمجھ میں آ رہا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمام ہیومن کیریکٹرسٹکس کو کیریکٹر دے کے سمجھایا گیا ہے. وہ تو ٹھیک ہے، مگر میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے نا سیکولرزم پھیلانے کی بات کر رہی ہے، یہ صحیح ہے. کمیونزم پھیلانے کی بات نہیں کر رہی ہے، انسانیت. کوئی مقدس کی بات نہیں ہے، یہ انسانیت پھیلانے کی بات کر رہی ہے. یہ کتاب میں یہ ضروری کیوں ہے یا کیوں نہیں ہے، اگر یہ جاننا ہے اگر بات کو ہم لوگوں کو، تو ایز اے بارن مسلم ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے. لیکن اگر ایز اے کامن سینس کی اگر آپ بات کریں گے تو یو ڈونٹ نیڈ دس. ون. سیکنڈ تھنگ, if you want to acquire a greater truth, I mean to say the truth with the capital T, جو سائیکالوجی کے جو ایسپیکٹس ہیں جس کو انسان کبھی ڈسکور نہیں کر سکا، وہ انسٹرکشنز، وہ ہدایت نامے اس کتاب کے اندر ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. انڈیا کا ڈیفنس کا خرچہ کتنا ہے؟ ملینز آف ڈالرز. امریکہ کا کتنا ہے؟ ملینز آف ڈالرز. پاکستان کا، ہر کنٹری کا کائے پہ خرچہ ہو رہا ہے؟ ڈیفنس. کیوں؟ یہ میرے دشمن ہے، یہ میرے دشمن ہے، یہ میرے دشمن ہے، میرے کو اپنی حفاظت کے لیے میرے کو ہتھیار چاہیے. رائٹ؟ اب ایک بات مان لیجئے کہ ایسے مائنڈ سیٹ کے اندر اگر کتاب ایک فارمولہ دیتی ہے کہ یہ خرافات سے بچنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، اگر تم یہ کر لو گے تو تمہاری خرافات بچ جائے گی، کیا چھوٹی بات ہے یہ؟ نہیں ہے نا. حامیم سجدہ آیت نمبر 36 41-36. اب آپ دیکھیے یہ اس کے جو انسٹرکشنز ہے یہ کتنے پرووکنگ اور مائنڈ ٹرننگ ہے. بھلائی برائی ایک نہیں ہو سکتی. 41-36 یا 40. جی. اور اس سے بہتر کس کی بات ہوگی؟ سنیے یوسف بھائی. ہاں اور اس سے بہتر کس کی بات ہوگی؟ دو سمجھ. جی اور اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا ٹھیک اور نیک عمل کیا ٹھیک اور کہا کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں، ٹھیک. اور بھلائی اور برائی ہاں دونوں برابر نہیں. ٹھیک. تم جواب میں وہ کہو ہاں جو اس سے بہتر ہو. ہاں پھر تم دیکھو گے ہاں. کہ تم میں اور جس میں دشمنی تھی ہاں وہ ایسا ہو گیا جیسے کوئی دوست قرابت والا. ہاں. اور یہ بات اسی کو ملتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں، اور یہ بات اسی کو ملتی ہے جو بڑا نصیب والا. کیا بات ہوئی بھائی؟ کیا سلوشن دیا گیا؟ اس کا سلوشن وار دیا گیا. اس کا سلوشن یہ دیا گیا کہ برائی اگر آپ نے کی ہے تو مجھے کہا کہ اس کا جواب ٹٹ فار ٹیٹ نہیں ہے، تم اس کے ساتھ میں بھلائی کرو. ایک جنا سرنڈر کرے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ دونوں جو دشمن تھے وہ دونوں دوست ہو جائیں گے. تو یہ فارمولاز جو اس کے ہیں، میاں بیوی کے اندر جھگڑے چل رہے ہیں، دونوں کے رائٹس ہیں، دونوں کے پریویلیجز ہیں، دونوں کو کورٹس اوپن ہیں، دونوں کو فیملی سپورٹس اوپن ہیں. قرآن ان دونوں کے رشتے کے اندر بات کرنے کے اندر سب سے پہلی ہدایت کیا دے کے بات کرتی ہے؟ اپنی کنسولنگ کے اندر جو سب سے پہلا جملہ قرآن وہ اس میٹر میں کیا کہتی ہے؟ صلح سب سے بہتر ہے. یہ اس کے اسپریچول ایسپیکٹ ہے. اگر آپ یہ لینا چاہتے ہیں تو قرآن نیڈڈ ہے. اگر اس کو کامن سینس کے اندر لینا چاہتے ہیں، اگر آپ کی فطرت کو درست رکھیں گے تو بھی آپ قرآن پڑھیں گے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ قرآن دراصل 3 جگہ ہے. جی. ایک ہے خاموشی کی زبان میں، وہ ہے نیچر میں، پوری نیچر میں الکتاب خاموشی کی زبان کے اندر ہے. دوسرا آپ کی خود کی فطرت میں ہے. تھرڈ فارم جو اس کا ہے، جو ویکیسٹ فارم ہے، وہ ہے ناطق کی زبان میں لکھی ہوئی کتاب، اسکرپٹ کی شکل. نمبر 1 فارم اس کا ہے کائنات. نمبر 2 اس کا گریٹسٹ فارم ہے آپ کی خود کی اپنی اون فطرت. جی. نکالیے 30-31. بالکل. مت بدلنا میری بنائی ہوئی فطرت کو، اللہ کی فطرت جس میں میں نے انسان کو پیدا کیا. یہ اللہ کی فطرت کیا ہے؟ ہاں
یہ خود کی تمہارے اندر جو نفس ڈالی ہوئی ہے اس کے مطابق تمہاری یہ کتاب پوری لکھی ہوئی ہے. تمہاری اللہ کی فطرت سے مراد کوئی دوڑو تو ہے نہیں. ہاں وہ جو پورا نفسیاتی سسٹم تمہارے اندر ہے اس کے مطابق پوری انسان کی ڈیزائن بنائی ہوئی. یہاں اللہ کی فطرت سے مراد یہ اللہ کا کلام ہوگا. اس کلام کے مطابق اے مین ہیز بین کریٹڈ. 21 میں کیا کہا گیا؟ اس میں تمہارا ذکر ہے. You are the only one who has been mentioned into it, no one else. I am not talking about anybody else. It is Sharfu Bhai, and Sharfu Bhai is the only one who has been discussed here. میں پڑھ رہا ہوں تو میرے لیے ڈسکشن ہے, یوسف بھائی پڑھ رہا ہے تو یوسف بھائی کے لیے ڈسکشن. اب آپ لیبلز لگا لیے ہیں, الگ الگ قسم کی بیہودہ باتیں کر لیے ہیں, اور اس کے بعد میں وہ کمیونٹی, یہ کمیونٹی, انہوں جیوز, انہوں کرسچن, انہوں نصارہ. کیا ہوگا؟ ہر نبی آ کے کس کو پکارا؟ ہر نبی کس کو ایڈریس کرا؟ یہ بات سمجھے لیجیے, آپ لوگ سمجھیے. نہیں, یا ایھا الناس تو بولا. رب کے ساتھ میں جب نبی کمیونیکیٹ کیا تو کیا بولا؟ کیا بولتا ہے؟ قوم, اے میری قوم, اے میری قوم, اے میری قوم. نوح آیا کس کو پکارا؟ قوم. موسیٰ کی کس کو پکارا؟ اے میری قوم. قوم کون ہے؟ قوم کون ہے بھائی؟ واٹ از دا میننگ آف قوم یار؟ ایک مقام پر بہت دیر تک جو لوگ قیام کرتے ہیں, یعنی کمیونٹی, ہندوستانی قوم, پاکستانی قوم, ہندو قوم, مسلم قوم, قیام سے, سنی قوم, شیعہ قوم. ہاں, واہ 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 واہ, ہاں صحیح ہے بولے. اب آپ بولیے, نبی بار بار یہ کہہ رہا ہے اے میری قوم. قوم کس کو کہتے ہیں معلوم آپ کو؟ یہ میں نہیں جانتا تھا, کل سیکھا میں فاروق بھائی سے. قوم کہتے ہیں دراصل, قوم کا لفظ بنا ہے قیام سے, اسٹیبلشمنٹ سے, ٹو اسٹیبلش. قیوم, قوم, قیام, پورے اسی سے بنے. ہاں, قوم دراصل ایٹمالوجی جو قوم کی ہے, یعنی ایٹمالوجی آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں کہ ورڈ کوائن کیسے ہوتا ہے. جیسے سمد ایک لفظ ہے تو سمد کیسے کوائن ہوا, قوم کیسے کوائن ہوا. تو ایٹمالوجی آف قوم یہ ہے کہ جو کنویں کے اوپر جو دو لکڑیاں ہوتی نا, اس کے اندر ایک آئرن کا ایک پیس ڈالا ہوا ہوتا, اس پہ ایک پھرکی ہوتی. پھرکی فنکشن کرتے رہتے, نیچے جاتی پانی لاتی, نیچے جاتی پانی لاتی. یہ لکڑی اور یہ کنویں میں جو ٹنگا ہوا ہے وہ کہاں رہتا؟ ہمیشہ وہیں رہتا. جیسے یوسف بھائی بولے کہ ایک جنا جو جا رہ گیا, قریب قریب جا رہے ہوں, یعنی کہ قوم وہ ہے جو خیال آپ کے پاس میں درست ہو کر جس کے اندر آپ اپنے پورے ایکشن کریٹ کریں گے, جس کو ایز اے ایکشن یوز کریں گے آپ. وہ جو پھرکی ہے نا, پھرکی, وہ پھرکی جو ایکشن کر رہی ہے نا, وہ قوم ہے. اسی کا ڈول نیچے چھوڑ دے, اسی میں سے ڈول کھینچے, انہیں ہلتی نہیں جگہ پہ. کام کرنے میں اپنی جگہ نہیں چھوڑ رہی, اپنی جگہ نہیں چھوڑ, وہ قائم ہے اپنی جگہ کے اوپر. قرآن اس سینس کے اندر قوم کے لفظ کو استعمال. اب آپ کمیونٹی بنا دی, اس کو بنا کے اس کو یہودی بول دیا, اس کو نصارہ بول دیا, اس کو ہندو بول دیا, اس کو موسیٰ کی قوم, نوح کی قوم کیا ہے؟ یہ اندر کی جو قوم ہے نا, اندر. ابھی بھائی میرے کو ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے. ہاں, وہ یہ کہ ابھی ہم الٹا پروسیس شروع کرنا, ہاں, مطلب قرآن پڑھنا ہی نہیں پڑھو. نہیں, اس لیے کہ قرآن جتنے بھی لوگ پڑھ رہے ہیں ہاں, غلط ہوئے, غلط ہو رہے ہیں. غلط ہوئے, بالکل صحیح بول رہا ہوں. بقول ہمارے مرتضیٰ بھائی کے, جی, پوری مسلم ورلڈ میں جو فساد ہے اس کا سنگل ریزن جو قرآن کے رانگ انٹرپریٹیشن ہے, دیکھیے آپ, یا قرآن ہے. اگر یہ تو میں تکلف کر کے بولا رانگ انٹرپریٹیشن ہے تو ڈیفینڈ کر رہا ہوں قرآن کو. جی. اگر ایک نان مسلم اگر ہے تو بولے گا سارے فتنوں کی جڑ ہی کتاب ہے تمہاری, بالکل بالکل سارے فتنوں کی جڑ ہی کتاب ہے صاحب, اور حقیقت ہے یہ. بولنا ہے مت پڑھو آپ, صحیح بتا رہا ہوں میں, کیونکہ جتنے بھی لوگ پڑھ رہے ہیں. اچھا آپ دیکھیے, آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں ہدایت ہے, یہ جی نہیں, دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کیا ہو رہا ہے. قرآن ایک ہدایت کی کتاب ہے, سمپل ہدایت کی کتاب ہے. آپ کو ایک ڈائریکشن دے رہی, میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا, کیا کروں, کنسلٹ کرو نا کتاب کو جا کے.
میری بیوی سے جھگڑا ہو گیا, میں کیا کروں, ڈائیورس کیس فائل کروں, میکے کو بھیجا دوں, ماروں, کیا کروں, بول کے پوچھو کتاب کو. کتاب سمپل بول رہی ہے, حبیب محمد تمہاری بیوی ہے یارو, صلح بہتر ہے. تم کو ایک چیز, تم کو اس کی ایک چیز پسند نہیں ہوں گی, لیکن ہزاروں چیزیں اس کے اندر اور زیادہ بہتر ہے, تم اس کے اوپر نظر کیوں نہیں ڈالتے. اس قسم سے قرآن بولو, یہ کیا بحث, اللہ رسول کتاب, انہیں آیا تھا کیا, انہیں کہا ارے کیا کرنے کا, گھنٹہ آیا تو کیا, نہیں آیا تو کیا فرق پڑتا, خدا ہے تو کیا فرق پڑتا, خدا نہیں ہے تو کیا فرق پڑتا. ہو چکی, آپ کتنا بھی صاف کریں گے آدمی الگ الگ راستے پہ پہنچے, بالکل, پھر وہ کانفلکٹ ہوگا اور مزید ڈویژنس قائم ہو رہا ہے, اور مزید ڈویژنس قائم ہو رہا ہے. ڈیکنڈیشننگ کے لیے آپ کیا پروسیس؟ سو ریڈ یور اون بک. جو دنیا میں ہے, جو نیچر ہے, ڈیکنڈیشننگ کے متاثر ہونا جو ہے, مطلب آپ ایسی جگہ چلے آئے جہاں پر لوگ فطرت پہ ہیں, جہاں پر لوگ فطرت پہ ہیں. اللہ کی زبان اور ایک ہی کتاب نہیں ہو سکتی اگر آپ جیسا مان لیں. اسی کتاب کو لے کے اتنے کانفلکٹ نظر آتے یعنی آپ مسلمان 1.5 بلین ہو گئے. اب جیسے مثال کے طور پہ ابھی میں شملہ جا کے آیا, ہماچل کا ایک جانتے ہیں آپ لوگ, وہاں پر دیکھا میں اتنے سیدھے سادے لوگ ہیں, ان کو معلوم نہیں یہ مکہ دیا بدماش کیا, قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا, فطرت پہ فطرت پہ ہے. بہت اچھے پیارے لوگ, ہماچل کے دور لوگ بہت سیدھے سادے. تو اپن بھی ایسے فطرت کو زندہ ارے صاحب اتنے شریف لوگ ہیں بیچارے, اگر آپ کوئی کام بول ڈالو آؤٹ آف دا وے, اپنا ٹائم نکال کے اپنی گاڑی لے جا کے آپ کا کام کر کے آ کے دینے والے. جی بالکل. فرسٹ اینڈ سیکنڈ آپشن بتائے, قرآن کائنات میں ہے اور آپ کے ذہن میں ہے, فطرت میں, فطرت ہے, اس کو آپ امپلیمنٹ کریے, اس کو آپ ڈسکور کیجیے, اپنی فطرت کو طاہر بنائیے, اپنی فطرت کو سلیم کیجیے. اگر فطرت بدلی ہوئی ہے, کنڈیشننگ ہو گئی, ہاں تو اسی کو تو جاننا ہے نا. اسی اگر آپ ڈیکوڈ نہیں کر سک رہے ہیں تو آپ اس کتاب کی ہیلپ لے سکتے ہیں, وہ جو آپ کی ڈیکنڈیشننگ کے اندر مدد کرے گی. لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ کنڈیشننگ کو واش کرنے کا کام کر رہی ہے ابھی. چھوڑ دیے پھر, لیکن اگر آگے بخر پہ اٹک گئے, مچھر پہ اٹک گئے, اب بولیے مقام پہ نہیں پہنچتے, آپ بخر پہ کرنا اٹک چاہتے یس, ہیں. آپ جس نتیجے پہ آج پہنچے نا, اس کے لیے کیا محنت کی آپ نے؟ اگر ہم کو وہ کرنا ہے, میں نے اپنے دماغ کو جو پہلے جو سب آئیڈیاز تھے, کانسیپٹ سے, سورس تھی, پورا صاف کر دیا. پھر اس کے بعد اس کے بعد جب میں صاف ہو گیا, قرآن سمجھنے کی بات ہاں کر, وہی قرآن, جب صاف ہو گیا, جب ڈکشنری لے کے بیٹھ گیا, جبکہ مجھے معلوم ہے ہم کا مطلب کیا تعریف ہے, ایڈورڈ لین دیکھ رہا ہوں میں, لے لیجیے, ایک ہی ڈکشنری لے لیجیے, ایڈورڈ لین لے لیجیے. 8 والیوم ہے, اس کے لیے آپ کے اب تک کے سفر میں کہاں تک پہنچے آپ؟ ڈیلیٹ کا بٹن جاننا چاہ رہے ہیں, اگر اس میں فونوں میں ہے ڈیلیٹ, وہاں پہ کیسا کریں آپ؟ نہیں, سلاد چلے گئی آپ کی پریڈکشن, آپ کا سوچ چلے گا. When you say I don't know, you know the half now that you don't know. ڈر, پہلے سب سے پہلی چیز ڈر دور کریے. نہیں دیکھیے, میں کافی, میں مطلب اتنی سیریس اسٹڈی میرے سے مطلب ہمت بھی نہیں, اور اسکلس ہے ہوتے ہیں, لیکن یہ جیسے پرویز صاحب ہیں, کئی لوگوں کو پڑھتے گئے ہمیں, تو وہ جہاں پہ جا کے رک رہے ہیں اور آگے سوال کرنے سے ڈر رہے ہیں, تو وہاں پہ وہ غلط ہو گئے. آپ سوال کرنا نہ چھوڑیے اور ڈرنا چھوڑ دیجیے. یہ تو چیزیں نہیں ہو ڈر نکلنے کے بعد بھی تو صحیح معنی آنا نا ہمارے پاس. ڈر کے آگے جیت ہے. نہیں, جب آپ بھائی وہ تو ڈر آپ کو کیا کرے گا, جو چیز نا ابھی تک معلوم نہیں. بھائی ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک چابی والی بات بتاتا ہوں, ایک چابی والی بات بتاتا ہوں. چابی والی بات یہ ہے کہ آپ کو جو پراپر انڈرسٹینڈنگ نہیں مل سک رہی ہے, اس کی مین ریزن ہے آپ کا فیتھ, آپ کا بلیف. فیتھ اینڈ بلیف آپ کو کنجور میں لے کے جا رہا ہے, آپ پریشانی میں مبتلا. سالا کائے کا فیتھ, کائے کا بلیف, جو ایویڈنس ہے اس کو بلیو کرو, ادروائز ڈونٹ بلیو اینی تھنگ. Experience is the biggest authority. Evidence is the greatest thing. Without evidence, don't accept anything. Faith کیا ہے? Faith is to believe a thing without any evidence. تو کون سے پیرامیٹر؟ ارے یار آپ سوچیے, کامن سینس لگا کے سوچیے. آپ کے خود کے اسٹینڈرڈس کے اوپر سے میں آپ کو پرکھتا ہوں ابھی. آپ کے خود کے اسٹینڈرڈ, میرے اسٹینڈرڈ نہیں. کلمہ پڑھیے آپ کا مسلمان ہونے کا پہلے, جھوٹا کلمہ پورا پڑھیے. اشہد ان نہیں, پورا پڑھیے. اشہد ان لا الہ, کیا مطلب ہوتا ہے اشہد ان کا؟ وٹنسنگ. کائے کی وٹنس کر رہا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں. کائے کی؟ اللہ ایک ہے. کیا اللہ ہے؟ اللہ کو دیکھے, دیکھے,
काहे की गवाही दे रहा है? बगैर देखे गवाही देना बोले तो जुर्म है। वो तो विटनेस ही नहीं है। आप अरे ये वकील साहब है, क्रिमिनल कोर्ट के अंदर जाके खाली ये बोलो मेरे को शरफू भाई बोले उसकी बिना पे मैं गवाही दे रहा हूँ, बोले तो जज चप्पल निकाल के मारता आपको उधर। मुशाहिदे में आना पड़ेगा। अरे यू हैव टू विटनेस इट। हैव यू विटनेस योर गॉड? Allah is system. Are you witnessing it or not? When I say Allah is a system, कायनाती सिस्टम है, क्या इस कायनाती सिस्टम को आप विटनेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे? वो आपके फेथ को आप उसको शहादत मान दिए। भाई कायनाती, अल्लाह मीन्स कायनाती सिस्टम, इसको तो विटनेस कर रहे हैं ना। तो आपकी गवाही की सच्ची हुई झूठी हुई? अब मुशाहिदे के बाद सही है। अल्लाह एज ए सिस्टम माने तो गवाही सच्ची है, अल्लाह एज ए डाइटी अगर माने तो गवाही झूठी है। अभी वो बताओ आयत क्या चीज़ है? हाँ, अच्छा, तीसरी बात जो है, एक और जो इसमें इंपॉर्टेंट बात जो लर्न किया मैं वो ये है, आयत जो है या से बना हुआ लफ्ज़ है, या से आती है। तो कभी भी या अय्युहन नबी या अय्युहल इंसान, ये जैसे मुखातिबत है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर ही होगा ऑलवेज। ये कोई माजी की बात नहीं हो सकती। इट हैज़ टू बी अलाइव, इट हैज़ टू बी डिमॉन्स्ट्रेटिव। आयत जिंदी होना चाहिए, जिंदी रहना जरूरी है उसको। मूर्ति को आयत बोलेंगे नहीं, बोल नहीं सकते। ये वर्डिंग अगर निशान बताए यहाँ बेंगलोर जा रहा है तो उसको बेंगलोर ही पहुँचना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर वो जिंदी नहीं है तो वो बेंगलोर वहाँ नहीं, तो आयत कोई काम की नहीं। आयत को हमेशा वैलिड होना चाहिए। अच्छा, आप लोग ये समझते हैं कि ये जो 114 सूरे वाली किताब है, इसके अंदर पूरी तफसीलें हैं, पूरा सब कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, मुफस्सिल की किताब है। हाँ, 6 की 38 के अंदर लिखा हुआ है कि पूरी मुफस्सिल। झूठी बात है, बात झूठी नहीं, आपकी समझ झूठी। समझ झूठी। आप समझ नहीं पाए उसको कि क्या तफसील है उसके अंदर। कुल्लू तफसील। कुल्लू, अब ये बोल रहा है हर चीज़ है, ऑक्सीजन कैसे, हाइड्रोजन कैसे, बच्चा कैसे, प्लेन कैसे उड़ाना, साइकिल का पंक्चर कैसे बनाना, सब लिखा हुआ है। बोल रहा है कुछ भी नहीं, हालांकि और आप बोलते हैं इस किताब में तजाद नहीं है। तफसील के मतलब समझाओ। हाँ, अब आप देखिए सूरह यूनुस 10 नंबर का सूरा, आयत नंबर 37 लीजिए। अब इसको समझिए आप। अब कैसे कैसे कॉन्टेक्स्ट करेक्ट होता है उसको गौर कीजिए आप। वमा काना हाज़ल कुरान, वमा काना हाज़ल कुरान, हाज़ल कुरान, ये कुरान कहा जा रहा है, दिस आगे जाइए। जी, अय्युफ्तरा मिन दूनिल्लाह, और ये कुरान ऐसा नहीं कि अल्लाह के सिवा कोई उसको बना ले, बल्कि ये तस्दीक है उन पेशन गोइयों की जो उससे पहले से मौजूद हैं, और किताब की तफसील है, इसमें कोई शक नहीं कि वो खुदा पेशन गोया कहाँ से आ गई इसके अंदर? जी, आप अरबी में पढ़िए। वलाकिन तस्दीक अल्लज़ी बैना यदै, अरे बैना यदै जो तुम्हारे दोनों हाथों के बीच में किताब है, हाँ, वो तस्दीक कर रही है, वो सदाकत की तस्दीक कर रही है, और वो पूरी किताब की तफसील है। पूरी किताब की तफसील क्या है? हाज़ा कुरान, हाज़ा कुरान आया, वो किताब की तफसील है, वो पूरी किताब की तफसील है। प्लेन जैसा बनाना नहीं है उसमें। नहीं, किताब की तफसील कुरान है। तफसील के मतलब समझो क्या है? नहीं, किताब की तफसील कुरान है। तो इसमें कुरान भी लफ्ज़ आया, किताब भी लफ्ज़ आया ना भाई। कुरान बोले तो ये, किताब बोले तो ये इन्हें इसकी तफसील है बोले तो कोई बात हो रही है, वो सेंस बन रहा क्या उसके अंदर? कोई नहीं बन रहा। इडियोटिक टॉक है वो। जी, वहाँ एक बात बोली गई है कि ये जो कुरान है, कुरान क्या है? रीडिंग करने। खैर, आपके मुताबिक कुरान के माने हैं दरअसल एक्सप्रेशन के, तासुर जो मिलता है। तासुर काहे में से मिल रहा है आपको? किताब में से। कौन सी? अल किताब कहाँ है? बैना यदै है। बैना यदई, जो तुम्हारे अतराफ में है या तुम्हारे दोनों हाथों के दरमियान है। ठीक, अल किताब जो है पूरी जालिकल किताब, जो अल किताब है जिसके अंदर आप बैठे हुए हैं, उसमें से जो तासुर मिल रहे हैं वो आपकी कुरान मिल रही है, वो हाज़ा कुरान मिल रही है। अभी मैं बात कर रहा हूँ तो कुछ तासुर मिल रहा है आपको, कुछ आयत समझ में आई, वो हाज़ा कुरान हो गया। अभी कुरान हुई, अभी इशारा करीब, इशारा बूत, अरबी के बड़े बड़े झाड़ थे ना इसमें, हाँ भाई, इशारा करीब है ना, हाज़ा इमीडिएट हो रहा है।
اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن جو ایکسپریشن مل رہا وہ پوری کتاب کی ہمارے لیے مفصل ہو جا رہی ہو، تفصیل ہو جا رہی. بھائی تفصیل کے معنی کیا ہے؟ دیکھیے کتنا سادہ ورڈ ہے، کتنی غلط فہمی میں ہم لوگ زندہ تھے اس کو. تفصیل فصل سے بنا ہوا لفظ ہے. فصل کس کو کہتے ہیں؟ سمپل جواری پیرے، جب جواری کا بٹا لگ گیا وہ فصل ہے، کھیتی. اب اس کو انالوجی میں سمجھیے آپ. یہ بازو آم کا جھاڑ ہے، یہ آم کا جھاڑ پورا کتاب ہے، سمجھ لیجیے. اس کی فصل کیا ہے؟ آم. ٹھیک، آم اس کا حاصل ہے. الکتاب میں سے جو ایکسپریشن ملیں گے، الکتاب تو بہت بڑی ہے، آپ کو جو ملیں گے اس کی جو فصلیں ہیں، جو نتیجہ ہے، جو کٹ چھٹ کے جو مین مدے کی بات ہے وہ آپ پکڑ لیں گے اس کے اندر سے. اس کو کہیں گے تفصیل. بہت بڑی چیز، بہت بڑی ہم لوگ ایکسپلینیشن سمجھ رہے ہیں. تفصیل دراصل ایٹمولوجیکلی اس کو کہتے ہیں جب ٹیلر ایک کپڑا لے کر 2 میٹر کپڑا لیا، ٹھیک، اس کے بعد میں اس کو کاٹا ہوا، کھینچی گر گر مٹنا لگا لے کے کاٹ دیا اس کو. تو جو شرٹ کی جو پیٹرن آنے کی تھی وہ نکل گئی، اس کو باقی کا کپڑا کیا ہوا؟ ایسا ہی ہوا جیسے جواری کے بعد کڑوی، وہ فصل ہو گئی، وہ آ گئی فصل آپ کے ہاتھ میں. تو جب الکتاب کے اندر آپ غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، الکتاب کون سی ہے؟ وہ ذالک الکتاب ہے. اس میں جب بیٹھ کے غور و فکر کریں گے، اس کے جو ایکسپریشن ملیں گے، ایکسپریشن کے اندر کیا پوری کتابیں ملیں گی، جو اس کا حاصل ہے، جو اس کا جو فصل ہے، جو اس کا مین کوریکس ہے، جو اس کا سینسس ایسنس ہے، وہ جو آپ کو ملے گا وہ کہلائے گی قرآن. حاصل مطالعہ، حاصل مدعا جس کو کہیں گے آپ. یہ صحیح کہا آپ نے. سوچیے، ایک سادہ سا ورڈ ہے، ہر اردو جاننے والا جانتا ہے فصل، لیکن تفصیل کے معنی ہم کر دیے ڈیٹیل، لیکن کبھی فصل کے اینگل سے اس کو نہیں سوچے. کریٹیکل تھنکنگ اسی کا نام ہے کہ جو روایت کے اندر تفصیل 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 جو ہم سنتے آ رہے ہیں، اردو کی تفصیل ڈیٹیلنگ ہے، عربی کی تفصیل مدعا ہے. یہ فرق تو اردو عربی کی ڈیٹوریشن کا ایک ڈفرینس آپ کو معلوم پڑا. سو ناؤ وین ایور یو ریڈ اے ورڈ، ایون یو نو دا ورڈ، گو ٹو ڈکشنری اینڈ ریفر. میں جو سیکھا اس سے یہ سیکھا. اتنی خوبصورت زبان ہے کہ یہ ورڈ آف گاڈ ہی ثابت ہو جائے. ارے گاڈ اس نہیں ہے، اس کی ماں کا ہمارے کائے کا گاڈ. کدھر کا گاڈ؟ گاڈ از اے فراڈ. ویکیوم میں تو نہیں ہے نا، کوئی نہ کوئی موسٹ. ارے بیٹھ کے کوئی تو بھی لکھ دیا جی، کائے کا خدا؟ خدا اس نہیں ہے. آپ کے رسول بول رہے خدا نہیں بول کے، میں نہیں بول رہا ہوں. میں بولا تو میری گردن اڑا دیتے تم لوگ. نہیں، لا الہ الا اللہ کا جو ہے لا الہ تک کی بات کر رہے ہیں ہم، یعنی نہیں کوئی گاڈ الہ نہیں ہے، یہ بات درست ہے. الہ نہیں ہے، الہ نہیں ہے، ختم. ڈائٹی نہیں ہے کوئی گاڈ ایکسپٹ اللہ. اور اللہ خدا نہیں ہے. اللہ کائناتی سسٹم ہے. اللہ واحد نہیں ہے، اللہ توحید ہے. قل اللہ واحد ہے. پورا آرگومنٹ اتنا ہی ہے. آپ کے لٹریچر کیسا پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھو ہر چیپٹر کا جو ہے نا سب سے پہلا جو ٹائٹل ہے، میرا لٹریچر کیسا پڑھ سکتے ہیں؟ ہائی میں آپ کو بلاگس دے دوں گا، میرے کنے کچھ ہارڈ کاپیز ہے، قریب 14-15 سوروں کے 20 سوروں تک کا ٹرانسلیشنز ہے، اور کچھ نوٹس ہیں. فیس بک پہ ہے تو گروپ میں شامل ہے. ہاں. قرآن اہل عقل کے نام سے بلاگ ہے. اہل عقل کے نام سے بلاگ ہے، اور فیس بک پہ گروپ ہے نیو قرآنک ڈائمینشن. اس میں میرے آرٹیکلس رہتے آتے ہیں. نیو قرآنک ڈائمینشن. آپ فہیم بھائی جب تک کا خدا کو اٹھا کے کچرے کے کنڈی میں نہیں پھینکیں گے آپ چیزوں کو نہیں سمجھ سکیں گے. تھرو دیٹ ڈرٹی گاڈ، دیر از نو گاڈ. فیس بک پہ اہل عقل نام سے میرا وہ ہے، آئی ڈی پہ، اور بلاگ بھی اہل عقل کا ہی ہے. فیس بک کے اوپر کیا نام سے آ رہا ہے؟ نیو اہل عقل اور نیو قرآنک ڈائمینشن وہ گروپ ہے، اس کے اندر میں سب ڈالتے رہتا ہوں. اچھی بات ہے. تو یہ بات کلیئر ہے؟ ہاں ہاں. اب یہ عبداللہ بھائی جو بتا رہے ہیں کائناتی